أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه مسلم في كتاب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. صدر محترم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام اور حاضرین اجلاس، آپ نے مجھ سے پہلے دو مقررین کو سماعت فرمایا، جس میں ایک مولانا ابو القاسم صاحب المدنی حفظہ اللہ، امیر ضلع جمعیت اہل حدیث مئونات بھنجن، اور دوسرے مقرر حضرت مولانا محمد مقیم صاحب فیضی حفظہ اللہ، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔
اتباع سنت کے موضوع پر بڑی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈال دی گئی ہے، اور ساتھ ہی میں یہ 3 سال کی جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جو محنت ہے اور جو کارگزاری ہے، اس کو بھی ایک بہت سے مختصر سے اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے، پاکڑ کانفرنس، اسی طریقے سے دین رحمت کانفرنس، اور اسی طریقے سے المہد العالی کا جو آپ ترجمان وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں اس کا قیام، اور اب ترجمان جیسا جماعت اہل حدیث کا ایک 15 روزہ پرچہ برابر اور مسلسل اور وقت پر پہنچ رہا ہے، جس سے جماعت کی بیداری کا احساس ہمیں اور آپ کو سب کو ہو رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ ہماری جماعت اہل حدیث کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے جو کام چل رہا ہے اللہ ان کاموں میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور میں یہ بات بھی ساتھ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث یہاں موجود ہیں، کہ جو کوئی آدمی محنت کرتا ہے اور اس کا جماعت کے یا جمعیت کے کاموں میں آگے رہتا ہے، کچھ شر پسند عناصر ایسے ہوتے ہیں کہ رسوا کرنا اور بدنام کرنے میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، اور یہ معاملات سب کے ساتھ ہوئے ہیں، کوئی بھی ہو اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کام لے کر اٹھا اور اس نے محنت کرنا شروع کی، شیطان نے ورغلانا شروع کیا اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالنا شروع کیا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کام کو بند کروائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور اس وقت جمعیت اہل حدیث میں جو ہمارے امیر ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہمارے ناظم صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے جمعیت کا پورا عملہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کے حوصلے بلند فرمائے اور قدم قدم پر آنے والی پریشانیوں میں ان کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتا رہے۔ دوستوں اور بزرگوں، چند دن پہلے یہاں جو دوسرے مسلک والوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا، ہمیں اس کے جواب میں کچھ کہنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ آدمی وہی دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گالیوں کا خزانہ ہو، یا انہوں نے 8 اور 10 سال مدرسوں میں صرف گالیاں ہی سیکھی ہوئی ہوں، تو اس سے آپ قرآن کی آیتوں اور ان آیات سے کسی مسئلے کا حل، اور حدیثیں اور حدیثوں سے کسی مسئلے کا حل اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں، اور ان لوگوں سے یہ امید رکھیں کہ یہ لوگ ہم کو قرآن اور حدیث اور ان کے نقطے بیان کریں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جمشید پور ٹاٹا نگر میں ابھی 1-1.5 سال پہلے ایک پروگرام منعقد ہوا تھا، جس میں لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی، میں وہاں پہنچا تھا۔ اس سے 5 دن پہلے ہمارے بھائیوں کا جلسہ وہاں منعقد ہو چکا تھا، اور اس جلسے کے اندر جو گالیاں دی گئیں اس کا ایک ہلکا سا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس شخص کے جملے ہیں جو آج کی رات، آنے والی رات میں مئو کی سرزمین پر اس کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اس کا ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ ایک جملہ یہ تھا کہ اے اہل حدیثو،
کیا کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی عورتوں کو حنفی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ بھیجو؟ اے اہل حدیثو، تم اپنی خوبصورت اور جوان دوشیزاؤں کو، لڑکیوں کو بھی ہماری مسجدوں میں بھیج دیا کرو، تاکہ ہماری بگڑی ہوئی اولادیں اور ہمارے بگڑے ہوئے بچے بھی نمازی بن جائیں اور مسجدوں میں جانے کے شوقین ہو جائیں، اور 9 مہینے کے بعد جو تمہاری ماں اور بہن اور بیٹیوں کے ساتھ جو رزلٹ نکلے گا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ ہم ہلکا سا وہ ایک نقشہ بتا رہے ہیں آپ کے سامنے، جو اس مناظر اسلام نے، بلکہ میں یہ کہوں مناظر اسلام نہیں، مناظر خرافات نے یہ ایک جملہ کہہ کر ہم جمعیت اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کے لوگوں کو کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ لیکن اب یا تو اس کا جواب دینے کے لیے اسی طریقے کے جملے استعمال کیے جائیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں اپنا فرق برقرار رکھنا ہے۔ اگر اسی طریقے کے جملے ہم کہہ دیں گے تو ہم میں اور آپ میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ میں نے اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا کہ مولانا محترم خود ہی اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہماری اولادیں کس حد تک بگڑ چکی ہیں کہ مسجدوں میں آنے والی نیک اور نماز پڑھنے والی پاکیزہ عورتوں کے ساتھ بھی اور باپردہ اور باحیا رہنے والی عورتوں کے ساتھ بھی جب اس طریقے کا سلوک کر سکتے ہیں تو یہ بازار میں پھرنے والی عورتیں کیسے محفوظ ہوں گی اور یہ بے پردہ عورتیں کیسے محفوظ ہوں گی؟ آپ تو خود اپنے اوقات بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اور مسجدوں میں آنے والے نمازی اور یہ نوجوان لڑکے کیسے ہیں کہ مسجدوں میں آنے والی عورتوں کو بھی نہ چھوڑیں۔ یہ ایک ہلکا سا نمونہ ہے، یہ وہ نمونہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ بتائیے، ہم نے آپ کو چھیڑا نہیں، ہم نے آپ کو ٹوکا نہیں، اور آپ ایک ایسی بستی میں جمشید پور ٹاٹا نگر جہاں اہل حدیثوں کو گنتیوں پر گنا جا سکتا ہے اتنے قلیل تعداد میں، ان سے آپ کو کون سا نقصان تھا؟ ہاں نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ جب کوئی کنورٹ ہوتا ہے اور وہ اہل حدیث بنتا ہے تو اس کو اتنی معلومات ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ان کے عالم کی ناک میں دم کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ایک کنورٹ اہل حدیث کا ہے، جو کنورٹ ہوا تھا اس نے اپنے مولانا سے، انہی مولانا سے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ تقلید جو آپ کرتے ہیں چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی، یہ تقلید فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مباح ہے؟ کیا ہے یہ؟ مستحب ہے؟ کیا ہے یہ؟ فرض، واجب، سنت، مباح، مستحب کیا؟ تو اس کنورٹ اہل حدیث کو انہوں نے جواب دیا کہ تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس کنورٹ اہل حدیث کا سوال دیکھیے، جو کنورٹ ہوا تھا اس نے کہا مولانا اگر یہ ہر مسلمان پر فرض ہے تو کیا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟ کہا ہاں یہ بھی مسلمان تھے۔ تو اس نے سوال کیا جب ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ کے اماموں پر بھی تو تقلید فرض ہوگی، کیونکہ یہ بھی تو مسلمان تھے۔ جب یہ تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے تو ابو حنیفہ پر بھی فرض ہوگی، امام شافعی پر بھی فرض ہوگی، امام مالک پر بھی فرض ہوگی، امام احمد ابن حنبل پر بھی فرض ہوگی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہر مسلمان پر جب فرض ہے تو یہ چاروں امام کس کی تقلید کرتے تھے؟ مولانا بولے لگتا تیرا ایمان کسی نے خراب کر دیا۔
یہ جواب ہے. اب اگر یہ بتائیں کہ میرے امام فلاں امام کی تقلید کرتے تھے تو سوال یہ ہوگا کہ پھر تم نے اس امام کو کیوں چھوڑا جس کی تقلید تمہارے امام نے کی؟ بھئی تقلید کا مطلب جو امام کرے وہ ہم کریں، یہی تو ہے تقلید. ہمارے امام نے نیچے نیت باندھی، ہم بھی نیچے باندھیں گے. ہمارے امام نے ہاتھ چھوڑی تو ہم بھی چھوڑیں گے. یہی تو ہے تقلید. تو تیرے امام نے جس امام کی تقلید کی تو بھی اسی کی تقلید کر جس کی تقلید تیرے امام نے کی. یہی تو مطلب ہوا تقلید کا. تو جب مولانا نے دیکھا کہ میں پھنس رہا ہوں تو بولے کہ تیرا ایمان کسی نے خراب کر دیا. اور دلیل کیا دی کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو علماء کی. اولی الامر کا ترجمہ کیا کیا؟ اطاعت کرو علماء کی. وہ کنورٹ اہل حدیث نے پھر سوال کر دیا مولانا اگر اولی الامر سے مراد یہی ہے کہ علماء کی اطاعت کرو تو قرآن نے جب جمع کا لفظ استعمال کیا کہ تم علماء کی اطاعت کرو تو تم سارے علماء میں سے ایک کی اطاعت کرنے والے اور ایک کی تقلید کرنے والے کون ہوتے ہو؟ قرآن نے تو سارے علماء کا لفظ استعمال کیا اور آپ نے ایک کو مخصوص کر لیا، ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک. قرآن جمع استعمال کرے آپ سنگولر، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک جاہل آدمی سوال کر رہا ہے اور کس سے؟ جو ہندوستان کے اندر مناظر اسلام کے لقب سے ملقب ہے، مناظر اسلام. اور کہیں ایک جگہ مناظرہ جیتا نہیں. گنج ڈنڈوارا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. میرے بھائیوں، یہ کانفرنس کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، اور نہ میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں ہم جس جماعت سے منسلک ہیں اس جماعت کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ سارے بزرگوں کی عزت کرتی ہے. جیسا کہ مولانا مقیم فیضی صاحب نے بھی بتایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے واقعات کو بھی انہوں نے سامنے رکھا. حالانکہ یہ ہمارے مسلک کے اندر، یہ ہمارے مذہب کے اندر اتنی کشادگی ہے کہ وہ آپ کے بڑے سے بڑے عالم کا نام اسٹیج پر بھی لے سکتا ہے. کیوں؟ جس کی بات قرآن و حدیث سے ملے گی ہم اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھتے ہیں، ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں. لیکن یہ کشادگی، یہ فراخ دلی آپ کے مسلک کے اندر نہیں مل سکتی. اس لیے نام لے کے دیکھو. ابھی مئو میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں ہمارے مسلک کے زبردست عالم مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتنے خطرناک جملے بولے گئے تھے. آپ نے سوچا ابھی 15-20 دن، ایک مہینہ پہلے جو جلسہ ہوا مئو کی سرزمین پر، اس میں کہا گیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے قابل اور اتنی بڑی بزرگ ہستی تھے کہ اگر وہ جہاں پیشاب کر دیں وہاں 10 ثناء اللہ امرتسری پیدا ہو جائیں. یہ جملہ استعمال کیا گیا. یہ جملہ آپ غور کیجئے کہ کیا یہ سارے جملے استعمال کرنا چاہیے اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، دلیل آپ دے سکتے ہیں، ہم سے اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے، ہم آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم اوپر نیت باندھنے کی دلیل پیش کریں گے، آپ کے پاس نیچے نیت باندھنے کی دلیل، آپ آزاد ہیں، آپ پیش کیجئے. قرآن و حدیث کے مطابق صحیح حدیث ہوگی آمنا صدقنا، ضعیف حدیث ہوگی تو آپ کے حوالے. میرے بھائیوں، یہاں تو وہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہونی چاہیے اور اس پر نبی کی مہر ہونی چاہیے اور راوی ثقہ ہونا چاہیے، عادل اور تام ضبط ہونا چاہیے. اللہ کی قسم تو صحیح روایت پیش کر، سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے ہم. ہمارے یہاں بٹوارا نہیں ہے. ہدایہ اور در مختار پڑھیے. حاضل حدیث، یہ حدیث ہے علی شافعی، اس پر شافعیوں کا عمل ہے. لیجئے صاحب کیا لکھا ہے؟ یہ حدیث ہے علی شافعی، اس پر شافعیوں کا عمل ہے. یعنی حدیث صحیح ہے، حدیث ہے، رسول سے ثابت ہے، راوی صحیح ہے، لیکن اس پر امام شافعی کا عمل ہے، ہمارا عمل نہیں ہے. یہ بٹوارا آپ کو مبارک ہو. اگر حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے، راوی ثقہ ہیں، راوی تام ضبط ہیں، وہ حدیث بٹوارے کے لائق نہیں ہے کہ تم عمل کرو یا ہم عمل کریں. وہ حدیث ساری امت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ اسی کے تعلق سے پڑھی ہے. ما آتاکم الرسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ماں جو کچھ بھی عطاکم الرسول تمہیں محمد ابن عبداللہ نہیں محمد الرسول اللہ جو دیں. ما عطاکم الرسول کہا ہے. ما عطاکم الرسول جو کچھ بھی تمہیں رسول دے فخذوہ اس کو تم لے لو. اور ماں کا جو کچھ بھی تم کو دے. وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جن کاموں سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ رسول جو دیں اس کا لینا سنت. سنت کی تعریف اور اتباع سنت کے موضوع پر سن رہے سنیے. رسول جو دیں اس کا لینا سنت اور نبی نے جن کاموں سے روکا ہو اس سے کوئی رک جائے تو اس سے رکنا بھی سنت. رسول جو دیں اس کا لینا سنت اور رسول جن کاموں سے روکیں اس سے رکنا بھی سنت. مثلا اللہ کے رسول نے سود اور بیاج کھانے سے روکا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ ہم سواؤن. یہاں تک فرمایا کہ سود کا کھانے والے پر لعنت, سود کے کھلانے والے پر لعنت, وکاتبہ اور بینک کی نوکریاں کرنے والوں پر لعنت. ترجمہ صحیح ہے نا؟ وکاتبہ سود کا کاروبار, سود کا کام لکھنے والا, اور بینکوں میں یہی ہوتا ہے سود لکھا جاتا ہے, سود دیا جاتا ہے. وکاتبہ اور سود لکھنے والے پر بھی لعنت. وشاہدیہ میں نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا, لو صاحب آپ کام کیجئے, مجھے ہر مہینے 100 روپے دیتے رہیے, مجھے ہر مہینے 200 روپے دیتے رہیے, اور مجھے ڈر ہے کہ یہ پیسہ واپس نہیں کرے گا. میں نے 2 گواہ لا کے کھڑے کر دیے, میں تمہارے سامنے دے رہا ہوں, اگر یہ میرا پیسہ واپس نہ کرے تو تم گواہی دینا. وشاہدی سود کی گواہی دینے والے دونوں گواہوں پر بھی لعنت. ہم کھا نہیں رہے ہیں لیکن گواہی کسی کی دے رہے ہیں تو یہ بھی ملعون ہونے کی دلیل ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول نے فرمایا ہم سواؤن, کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا, گواہی دینے والے سب برابر ہیں. یعنی جتنا گناہ کھانے والے کو پڑے گا اتنا ہی گناہ گواہی دینے والے کو بھی پڑے گا. تو اللہ کے رسول نے سود کھانے سے ہم کو روکا. اب اگر ہمارے پاس سودی پیسہ آیا اور میں نے اس کو لے لیا اور لے کر یہ سوچ کر ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, اس کی سزا بہت خطرناک ہے. حضرت حذیفہ سے وہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے سود کی سزا کیا بتائی کہ درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنۃ. جس نے سود کا 1 درہم 1 روپیہ بھی کھایا اور وہ جانتا تھا کہ یہ سود کا پیسہ ہے, اس کا گناہ کیا کہ اس نے 36 بار زنا کیا. اور 36 بار اشد من 36 زنۃ, یہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ سنگین ہے. اور اس نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا, اللہ کے رسول نے منع کیا, ترک کر دیا, تو اس کو سود کے چھوڑنے پر بھی ثواب ملے گا کیونکہ اس نے سنت پر عمل کیا. شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں ہونٹوں پر لے جا رہا ہے لیکن سوچا اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا, ہم نہیں پیئیں گے, اس کو ہٹا دیا, تو اس کو شراب کے چھوڑنے پر بھی ثواب ملے گا. ایک شخص ہے حرام عورت کے پاس گیا, نہ یہ تو حرام عورت ہے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے, نبی نے منع کیا, چھوڑ دیا. اپنی بیوی کے پاس آیا, اپنی بیوی سے ملا, تو اس کو اپنی بیوی سے ملنے پر بھی ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آدمی تو اپنی تلذذ اور اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتا پھر بھی ثواب. فرمایا ہاں اگر وہ یہ حرام طریقہ اپناتا جو حلال طریقہ اس نے اپنایا, اگر حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورت کے پاس جاتا تو اس کو گناہ نہیں ملتا. کہاں ملتا؟ کہا کہ اس نے حرام راستے کو چھوڑا اور حلال راستہ اختیار کیا, تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو یہ بھی سنت کی تعریف کیا ہوئی؟ رسول جو دیں اس کو لینا سنت, اور رسول جن کاموں سے روکیں اس سے رک جانا بھی سنت. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ, تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ.
اچھا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ رسول جو دیں وہ لے لو؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا میں جو دوں وہ لے لو. اللہ نے یہ کیوں کہا کہ رسول جو دے وہ لے لو؟ اس لیے کہ اس نے رسول کی ضمانت بھی لی ہے، گارنٹی لی ہے. کیا کہا؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول جو دے وہ لے لو اس لیے کہ وہ میری مرضی کے مطابق ہی دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں. ما ينطق عن الهوى، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ میرے حکم سے کہتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. محمد تانا گفتے جبرائیل، اور جبرائیل تانا گفتے کردگار. محمد اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ اللہ تعالی نہ بولے. تو اس لیے لے لو. اور کیا کہا؟ ما ينطق عن الهوى، عن کہا ہے. عن، میرا رسول خواہش سے نہیں بولتا. اور عربی میں ان کہاں آتا ہے؟ بہت مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہوں گے، آپ بھی جانتے ہوں گے، علماء بیٹھے. ان للتجاوز، جس نے شرح میاں عامل وغیرہ پڑھی ہوگی وہ جانتا ہوگا. ان عربی میں تجاوز کے لیے آتا ہے. ان عربی میں کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کرنے کے لیے آتا ہے. ان جیسے طالب علم پڑھتا ہے رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے نکالا، میں نے تیر کو کمان سے پھینکا. یہ کمان ہے، تیر میں لگا ہے، تیر کمان میں لگا ہے، اور کمان سے جو ہم نے تیر کو پھینکا تو تیر کتنی دور گرا اور کمان میرے ہاتھ میں. یعنی جتنی دوری اس تیر میں اور کمان میں ہے اس سے بھی زیادہ دوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور اپنی خواہش کے درمیان ہے. یعنی جتنی دوری یہ ہے اس سے بھی زیادہ دور یہ بات ہے کہ رسول خواہش سے بولے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا. یہ بہت دور کی بات ہے کہ میرا نبی اپنے دل سے بھی کوئی بات کہہ ڈالے. ما ينطق عن الهوى، ان تجاوز کے لیے آتا ہے. یعنی اتنی دور کی بات ہے، جتنا وہ تیر و کمان میں دوری ہے اتنی ہی دوری یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی اور اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں اور اللہ کی اجازت اور اللہ کا حکم نہ ہو. آئیے قرآن نے دوسری جگہ کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. کس امام کا نام آ رہا ہے؟ کس بزرگ کی بزرگی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سوائے محمد رسول اللہ کی؟ اور کہا جا رہا ہے نبی کہہ دو، یعنی اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی کہلوا رہا ہے. قل، کہہ دو. کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع کرو. اور رزلٹ کیا نکلے گا؟ جب میری اتباع کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم کو رسول کی اتباع کرنا پڑے گی اور رسول کی اطاعت کرنا پڑے گی. آئیے سب سے پہلے میں سنت کی ایک ہلکی سی تعریف آپ کے سامنے کر دوں. سنت کس کو کہتے ہیں تاکہ اتباع سنت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو. سنت کی تعریف لغوی اعتبار سے اور لغتاً سنت کی تعریف طریقے کو کہتے ہیں. طریقہ چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وہ سنت یعنی وہ طریقہ ہے. لیکن اصطلاح میں، شریعت میں، شرعاً اس کی تعریف کیا ہوئی سنت کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سنت، نبی نے جو کر کے دکھایا وہ سنت، نبی نے جو کہا وہ سنت، نبی نے جو کیا وہ سنت. نبی نے نہ تو کہا نہ کیا اور کسی کرنے والے کو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کے کرنے سے منع نہ کیا تو وہ بھی سنت. یہ تین چیزیں ہوئی شرعاً سنت کی تعریف. آئیے سنت کی تعریف میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پہلی حدیث دیکھیے، حدیث لمبی ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ اس حدیث کو امام بخاری کتاب النکاح میں لائے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت ہے۔ دیکھیے سنت کی تعریف کیا ہوئی، النکاح من سنتی، شادی کرنا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور اس نے شادی کرنے سے پیٹ پھیری، منہ موڑا، شادی کرنے سے انکار کر دیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی کے اس کے بارے میں تصور کرنا، اس کو مسلمان جاننا بھی ایک جرم ہوگا۔ فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب سنت کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی نے جو کیا وہ سنت ہے۔ اب آپ سوچیں نا میں شادی کروں گا تو کیا رات میں عبادت نہیں کر سکتا اللہ کی، صبح فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا، شادی اگر کر لیں گے ہم تو گھریلو جھمیلوں میں پڑ جائیں گے، اور پھر ہم کاروبار میں بھی لگیں گے، دن میں روزہ بھی نہیں رکھ پائیں گے۔ آپ نے اچھی نیت سے شادی چھوڑ دی، رات میں عبادت کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، اور شادی کر لیں گے تو یہ رکاوٹ بن جائے گی، ہم شادی ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول کہتے فمن رغب عن سنتی، اچھی نیت ہی تمہاری صحیح، لیکن اگر تم نے شادی کرنے سے منہ موڑا تو تم مجھ میں سے نہیں۔ اب پڑھتے رہو نمازیں، یہ ہے سنت، پڑھتے رہو۔ وہ ایک بابا تھے نا، ایک دن میں 2000 رکعت پڑھتے تھے، معلوم ہے؟ کوے کی ٹھونگے مارا کرتے تھے بیچارے، ایک دن میں 2000 رکعتیں، اور حوالہ میرے ذمے۔ اب اللہ بہتر جانے یہ نمازیں پڑھتے تھے یا وہ راجدھانی ایکسپریس چلاتے تھے؟ ذرا غور کر کے بتاؤ کہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں، ارے اللہ کے بندے ایک رکعت کتنی دیر میں پڑھتے تھے وہ؟ اور نیچے لکھا ہوا ہے ہمارے یہ ولی تھے ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعت پڑھتے تھے۔ نیچے لکھا نوٹ، وہابیوں کیا تمہارے یہاں پر بھی ایسا کوئی ولی اللہ پیدا ہوا ہے جو ایک دن میں 2000 رکعت پڑھتا ہو؟ جب وہابیوں کہہ کر لکھی دیا تو اس کا جواب بھی سن لو۔ وہابی نہ ہوتا میں جواب نہ دیتا، وہابی کہہ کے لکھ دیا تو جواب بھی سن لو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ایک دن میں 2000 رکعت پڑھنے والا کوئی شیطان اب تک پیدا نہیں ہوا۔ آپ کے یہاں جو ہو، ولی اللہ ہو یا وہ اللہ ہو، ہم کو اس سے مطلب نہیں، ہمارے یہاں ایسا شیطان اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ شیطان ہی ہوگا یہ آدمی جو ایک دن میں 2000 رکعت پڑھ رہا ہے۔ ابے اللہ کے بندے، ایک رکعت کتنی منٹ کی مانو گے؟ 2 منٹ کی نہ مانو، 1.5 منٹ کی نہ مانو، کم سے کم 1 منٹ کی ایک ہی رکعت مان لو۔ 1 منٹ میں 1 رکعت مانتے ہو تو 60 منٹ میں 60 رکعتیں ہو رہی ہیں، 1 گھنٹے میں 60 رکعت، 24 گھنٹے میں آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، جوڑیے 1 گھنٹے میں 60، 24 گھنٹے میں 1400 یا 1500، اس سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ 1 منٹ کی 1 رکعت مانو تو 24 گھنٹے میں 1400 یا 1500 رکعتیں جوڑ لیجئے گا، 60 کو 24 سے ملٹیپلائی کر دیجئے گا، ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، 14 یا 1500 سے زیادہ رکعتیں نہیں بن رہی ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب آپ اپنی لیٹرین روک لیں، پائخانہ نہ کریں، پیشاب کرنے نہ جائیں۔ اگر پیشاب کرنے میں 4 منٹ 2 منٹ لگ گئے تو ہم 2 رکعتیں کاٹ لیں گے آپ کی۔ کھانا کھانے میں اگر آپ کا 5 منٹ لگ گئے تو ہم 5 رکعتیں کم کر لیں گے آپ کی۔ اگر لیٹرین کرنے میں آپ کے 10 منٹ لگ گئے تو 10 رکعتیں ہم کاٹ لیں گے آپ کی۔ اگر رات میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اگر آپ سو لیے، 2 گھنٹہ بھی اگر آپ سوئے 24 گھنٹے میں تو 2 گھنٹے کی ہم 120 رکعتیں کاٹ لیں گے آپ کی۔ جوڑیے آپ، لگاتار بیگ وقت بھوکے پیاسے لیٹرین پیشاب پائخانہ سب روک کر جب آپ نماز پڑھیں گے تب آپ کی نمازیں ہو رہی ہیں 24 گھنٹے میں 14 یا 1500، اور یہ پڑھتا تھا 2000۔ اب آپ بتائیے کہ یہ نماز پڑھتا تھا یا وہ پہلوانوں کی طرح اٹھک بیٹھک کیا کرتا تھا؟ کیا تھا یہ؟ اگر ایسی اٹھک بیٹھک کرنا ہے تو ہم تو 4000 بار کر لیں گے ایک دن میں، یہ الگ بات ہے، پھر 5 دن بستر سے نہیں اٹھیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن جذبات میں آ کے تو ہم بھی 4-5 ہزار کر ڈالیں گے ایک دن میں۔
ذرا غور تو کرو یہ کون سی نمازیں تھی؟ پڑھتے رہو ایسی نمازیں، یہ سنت کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں، اور ہم اسی لیے سنت پر زور دیتے ہیں۔ لاکھ آپ نمازیں پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، مہر ہونی چاہیے محمد رسول اللہ کی۔ ایک آدمی بڑے جذبات میں آ کے ایسے ہی کہتا، ولی صاحب ہم پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہم نے کہا کیوں؟ تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملی تھی کیا؟ بولا نا نا نا، ہم لوگ زیادہ رکعت پڑھتے ہیں، ظہر میں تم 10 پڑھتے ہو ہم 12 پڑھتے ہیں، مغرب میں تم 5 پڑھتے ہو ہم 7 پڑھتے ہیں، عشاء میں تم 7 پڑھتے ہو ہم 17 پڑھتے ہیں، تراویح تم 8 پڑھتے ہو ہم 20 پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا ساری نمازیں تجھ سے پہلے پڑھتے ہیں۔ بولا کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہاں، اور اتنا بھی یاد رکھ، ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے تم لانگ کٹ سے جاؤ گے۔ کیا؟ ہم نے کہا بھائی مجھے یہاں پہنچنا ہے، راستے 2 ہیں، گاڑی بھی ہوگی تب بھی آدمی آج کل اپنا پیٹرول بچاتا ہے، شارٹ کٹ سے ہی جانا پسند کرتا ہے۔ ہم نے کہا تم لانگ کٹ سے آؤ گے، جب تک تم آؤ گے تب تک ہم پہلے پہنچ چکے ہوں گے۔ ہم کو 7 میں جنت مل رہی تو 17 پڑھنے کی ہم کو کیا ضرورت؟ مرزا غالب نے کہا تھا نا، شراب نہیں ملی تو ایک دن چلا گیا نماز پڑھنے، اور وضو بنایا اور جیسے ہی نماز پڑھی اور 4 رکعت کی نیت کی اور 2 ہی رکعت میں کسی نے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی اور نماز چھوڑ چھاڑ کے بھاگ آیا، شراب لی۔ بیوی نے کہا پڑھائی نماز؟ کہا ارے بیوی آج نماز پڑھنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے شراب کی دعا مانگنے گئے تھے کہ شراب کی بوتل مل جائے۔ تو کہا ارے پڑھ لی نماز؟ کہا اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیو یہ معاملہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اور آپ تعجب کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھتے ہیں پہلے جائیں گے، اور ہم نے کہا ہر نماز تم سے پہلے ہم پہلے جائیں گے، اندر سے دروازہ بند کر لیں گے۔ جواب دینا ہم کو بھی آتا ہے، یہ عقلی دلیل نہ تمہاری چلے گی نہ ہماری چلے گی۔ یہ بتاؤ تمہاری نمازوں پر محمد رسول اللہ کی مہر ہے یا نہیں؟ ہماری نمازوں پر ہم کو تو یقین ہے کہ ہے، نہیں تو دلیل سے آپ انکار کر کے دکھائیے۔ نماز کی دعا، اذان کے بعد کی دعا دیکھیے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ دعا کتنی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس اتنی دعا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ کا جملہ اپنی طرف سے بڑھایا، حدیث میں نہیں ہے۔ اور الذی وعدتہ کے بعد وارزقنا شفاعتہ انک لا تخلف المیعاد، اور پتہ نہیں کون کون سی تم نے دعائیں اس نے ملائی۔ جہاں نہیں ملانا چاہیے وہاں ملایا، اور جہاں پڑھنا چاہیے وہاں بالکل صاف کر گئے، چاٹ گئے۔ دیکھیے ایک سجدہ کر کے اٹھے، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اب پڑھنا چاہیے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، اس کو اپنے پیٹ ہی میں چھوڑ گئے۔ جہاں پڑھنا چاہیے وہاں نہیں پڑھا، جو حدیثوں سے ثابت ہے ابو داؤد اور نسائی کی، اور جہاں ثابت نہیں ہے بخاری اور مسلم وغیرہ کی دعاؤں میں وہاں تم نے اپنی طرف سے ملانا شروع کر دیا۔ روزہ افطار کی دعا دیکھ لو، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کیا کہنے لگا؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا آتا، ادھر سے لایا آتا ادھر سے جوڑا۔ یہ کیا ہے تمہاری عادت؟ سمجھ میں نہیں آتا کون سی سنت کا طریقہ ہے تمہارا، اور لائے کہاں سے ہو تم، اور کون سی حدیثوں سے تم نے استنباط کیا ہے ان کا؟ اور ہم اگر سنت کے مطابق دعوت دیں تو کہتے ہیں صاحب یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، یہ کیا جانے سنت، یہ کیا جانے سنت۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، شادی کر لو یہ میری سنت ہے، اور جس نے شادی کرنے سے منہ موڑا ہو فلیس منی، مجھ میں سے نہیں۔ اب سنو شادی کی شرائط کیا ہیں۔ یہ شرط ہونی چاہیے، یہ شرط نہیں کہ 15 جوڑے سوٹ ہونا چاہیے، اتنی ساڑی ہونا چاہیے، اتنا سونا اور چاندی، نہیں نہیں، ہاں اتنی چیزیں ہونی چاہیے تو تم شادی کرو۔ حدیث روایت، حدیث جو ہے سماعت فرمائیے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری کتاب النکاح میں لائے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، آئے نوجوانوں،
یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوانوں اگر تمہارے پاس قوت ہے، طاقت ہے بیوی کو کھلانے کی، بیوی کو پلانے کی، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا دوا اور علاج کرانے کی، الباءۃ، اور تمہارے پاس قوت ہے اپنے بیوی کے حق کو ادا کرنے کی، فلیتزوج، تو شادی کر لو۔ بس اتنی چیز بتائی شادی کی شرط میں، یہ طاقت ہونی چاہیے بیوی کو کھلانے کی، بیوی کو پلانے کی، بیوی کو علاج کرانے کی اور بیوی کا حق ادا کرنے کی، بس۔ اور 10 و 15 جوڑے ساڑی اور یہ وہ سب نہیں چلے گا، کتنے تھا نہیں اس لیے شادی نہیں کر پا رہے، اگر اس کی وجہ سے رکے ہوئے ہو تو معاف کیجئے گا، یہ سنت پر عمل نہیں ہے، اور اس حالت میں فلیس منی کے اندر کہیں داخل نہ ہو جائے۔ اور سنی، شادی آج آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب بیوی آئے گی تو کیا کھلائیں گے، ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک معاملہ آیا، ایک نوجوان کہ اللہ کے رسول میری شادی تو ہوئی نہیں، شادی تبھی کروں گا جب پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، میرے لیے کوئی کام بتا دیجئے، میں کیا کام کروں؟ آپ نے اس سے کہا کہ تم ایک شادی کر لو، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ شادی سے خیر و برکت ہوتی ہے، غریبی مٹتی ہے، اور آج آدمی اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے کہ وہ ابھی غریب ہے، شادی کر لے گا تو اور غریب ہو جائے گا، وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہم نہیں کھا پا رہے، بیوی آئے گی تو کیا کھلائیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں غریب ہوں، کوئی بزنس بتاؤ، کاروبار بتاؤ۔ آپ نے کہا شادی کر لے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور برکت ہوگی۔ گیا اور شادی کر لیا۔ پھر آیا کچھ دن کے بعد، کہا کیا حال ہے؟ کہا شادی کرا کے حال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو سوچا تھا کہ خیر و برکت ہوگی، پہلے تو کم سے کم 2 ٹائم کا تو میں تو کھا لیتا تھا، تو نہ میں کھا پا رہا ہوں نہ وہ کھا پا رہی ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول کوئی کام بتائیے مجھے، نہیں تو میں بھی مروں گا وہ بھی مرے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ واقعی بہت پریشان باقی رہ گیا۔ کیا؟ صبح نکلتا ہوں کام کے لیے تو کام نہیں ملتا، شام کو گھر پہ آتا ہوں تو بیویوں کی سننا پڑتی، اب تو کئی ٹائم فاقے ہونے لگے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کیا کروں؟ ایک شادی اور کر لو۔ کہا اللہ کے رسول کیا آپ میرا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ چاہتے کیا آپ؟ کہا یہی میں چاہتا ہوں کہ تیرے گھر میں خیر و برکت ہو جائے۔ کہا اللہ کے رسول اب نہیں ہو پائے گی، آپ کوئی کام بتائیے۔ آپ نے کہا بتا تو رہا ہوں ایک شادی اور کر لو انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ کہا آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیتا ہوں، مر تو ویسے ہی رہا ہوں، ایسے بھوکا مر رہا ہوں، ویسے چلو شادی کر کے مروں گا۔ کر لی۔ تیسری بیوی آئی تو یہ 1-2 مہینے کے بعد آیا۔ آپ نے کہا کہ کیسا حال ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا تیسری بیوی جو آئی میرے گھر میں اللہ کے رسول وہ کھجور کے پتوں کی چٹائی بنانا جانتی تھی، اور وہ جب کام کرتی تھی تو 10-12 روپے روزانہ کی آمدنی ہوتی تھی، اس نے دوسری کو بھی سکھایا، اس نے پہلی کو بھی سکھایا۔ پہلے 10 کی آمدنی نہیں ہوتی تھی، اب تو 30 کی ہو رہی ہے، تینوں بیویاں کما رہی ہیں ماشاءاللہ، اچھا گزر بسر چلے۔ کہا اور تم کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول بیٹھا رہتا ہوں، کوئی کام نہیں۔ کہا اچھا بیٹھے رہتی ہو؟ کہاں؟ کھانا پینا کا 6 ٹائم کا چل رہا ہے، 2 ٹائم تو چھوڑو، ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھانے سے پہلے 1 ٹائم اور چلا، بیچ میں دوپہر کا کھانا کھایا، شام کا کھانا کھانے سے پہلے 1 ٹائم اور چلا، پھر شام کا کھانا کھایا، پھر سونے سے پہلے 1 دور اور چلا، تو 6 ٹائم ہو گئے۔ کہ اچھا تم بیٹھے رہے بیویاں کما رہی ہیں؟ کہ اللہ کے رسول آپ بتا ہی نہیں رہے کام، اس لیے تو میں 1 مہینے کے بعد آیا ہوں، کہیں اب نہ بتا دیں تو وہ بھی تو کر رہی میں بھی کروں، ہم کو اتنی دولت نہیں چاہیے۔ ابھی دولت مانگ رہا تھا اور اب کہہ رہا مجھ کو اتنی دولت نہیں چاہیے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، شادی کرنے سے خیر و برکت ختم نہیں ہوتی ہے، خیر و برکت آتی ہے، اور آج کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہیرو ہونڈا دے دینا، یاما دے دینا، بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھوں گا، اس لیے خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، ورنہ شادی غریبی کو مٹاتی تھی۔ یہ ویڈیو کیمرے اور شادیوں میں بننے والی وہ تصویریں اور وہ ڈیمانڈ، ایک شادی ہم نے ایسی بھی دیکھی، ہیرو ہونڈا ملا، جہیز کا نمبر سامنے، جب نکاح پڑھایا گیا تو کیا کہتا،
لڑکی والے نے باپ نے کیا کہا مہر کتنا کا 50,000. لڑکے والا اٹھ گیا ارے کیا بات ہے حیثیت کے مطابق مہر ہونا چاہیے. کہا حیثیت کے مطابق کی لڑکی سے سوال بھی ہونا چاہیے. آپ نے جب ہیرو ہونڈا مانگا اس کی حیثیت نہیں ہے, میں قرض لے کے لایا ہوں تو بھی مہر دے 50,000 روپیہ. کیوں؟ بینک سے لے کے آ, قرض لون لے کے آ. تو لڑکی کو مہر کا معاملہ آتا تو کہتا حیثیت کے مطابق دینا چاہیے, زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لمبا چوڑا مہر رکھنے سے. وہاں شریعت تجھے یاد آتی ہے. نبی نے یہ کب کہا تھا تو 50,000 روپے کی ہیرو ہونڈا مانگ لے, ٹی وی وکٹر مانگ لے, ٹی وی ایس مانگ لے؟ یہ کہاں کہا تھا؟ تجھے شریعت یاد نہیں. ساری شریعت لڑکی والوں پر لاگو ہوتی ہے, لڑکے والوں پر لاگو نہیں ہوتی. خیر و برکت کہاں سے ہوا ہماری؟ اب تو خیر و برکت تو چھوڑو, کہاں شادی ہو رہی ہے, بہت بہترین خوبصورت لڑکی, ہزاروں کا مال, بے پردہ رہنے والی. ماں باپ نے شادی تو کر دی لیکن وہ بے پردہ تھی, چکر دوسری جگہ چل رہا تھا اس کا. 1-2 مہینے رہی, پتا چلا کہ اپنا تو مال جتنا زیور تھا وہ بھی لے گئی, اور شوہر کے الماری میں جتنا روپیہ تھا وہ بھی لے کے بھاگ گئی دوسرے کے ساتھ. لے صاحب یہ ہوگا, اب برکت کہاں سے ہوگی تیرے یہاں؟ سنو, سنت کی تعریف یہ ہوئی کہ نبی نے جو بتایا اور جو کہا وہ ہم عمل کر لیں, یہی سنت ہے. حدیث سنیے, واقعہ پورا بتا دوں, بخاری کتاب النکاح کا واقعہ. 3 شخص اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور سوال کیا, اے حضرت عائشہ, اے ماں عائشہ, اے اماں عائشہ, اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنی عبادت کرتے تھے, اتنا سوتے تھے, اتنے تہجد پڑھتے تھے, اتنا آرام کرتے تھے, اتنے دن روزہ رکھتے تھے, اتنے دن روزہ نہیں رکھتے تھے. پورا واقعہ بتا. کہتے کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اللہ کے نبی نے کہ تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے اللہ نے. کہاں نبی کا ہم تو دن بھر روزہ رکھیں گے. ایک آدمی بولا ان میں ہم تو دن بھر روزہ رکھیں گے کبھی نہ چھوڑیں گے. دوسرا بولا ہم تو رات بھر نماز پڑھیں گے اور کبھی ترک نہ کریں گے. تیسرے نے کہا ہم دن میں روزہ بھی رکھیں گے اور رات بھر نماز بھی پڑھیں گے اور شادی بھی نہ کریں گے, بیوی کے قریب بھی نہ جائیں گے. تینوں الگ الگ بولی بول رہے ہیں. ایک بولتا دن بھر روزہ رکھوں گا, دوسرا کہتا رات بھر نماز پڑھوں گا, تیسرا کہتا میں شادی نہیں کروں گا, بس عبادت میں لگا رہوں گا. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا, آپ آئے, آپ نے فرمایا کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی. کہا آپ کہاں ہم؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ سے تم ڈرتے ہو یا میں؟ کہا آپ. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا. لیکن میرا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے طریقہ, میری سنت اور میرا طریقہ کیا ہے؟ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات میں بیویوں سے بھی ملتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. کچھ حصہ سوتا ہوں, کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں. ھذا سنتی, یہی میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی, اور جس نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی دن بھر روزہ رکھتے رہو, تمہارے روزے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے. تم دن رات بھر نماز پڑھتے رہو لیکن یہ نماز سنت کے خلاف ہوں گی. تم شادی ترک کر کے روزہ اور نماز کی پابندی کر رہے ہو تو یہ بھی تمہاری سنت کے خلاف مانی جائیں گی. ہماری نظر میں سنت کی تعریف یہ ہوئی کہ آپ کتنی نمازیں پڑھ لو, 17 پڑھ لو, 17,000 پڑھ لو, 20 تراویح 20,000 پڑھ لو, لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوں گی تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی. یہی سنت کی تعریف ہے. آئیے سنت کی تعریف ایک اور کر دیتا ہوں, برا مت مانیے گا. ہم اہل حدیث ہے, کم سے کم حدیث پڑھنے کی چھوٹ تو ہمیں ملنی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ واقعات اور قصے تم جتنا چاہو بیان کرو, گالیاں تم کو مبارک ہو. جس کے پاس جو ہوتا وہی دیتا ہے, جس کے پاس جو ہوتا وہی دیتا ہے. یہ تو بھائی ایک عطر والے کے پاس عطر ہے, وہ آپ کو عطر ہی لگائے گا, وہ گفٹ میں آپ کو عطر ہی دے گا. میرے بھائیو, ایک آدمی اگر کپڑے کا کاروبار کرتا ہے یا ساڑی کا, آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو گفٹ میں ساڑی ہی دے گا. ایک آدمی لنگی بناتا ہے, وہ آپ کو گفٹ میں لنگی ہی دے گا. آپ اگر گالیاں پڑے ہیں تو آپ ہم کو گالیاں دو گے, آپ کے پاس قرآن و حدیث ہوگی تو آپ قرآن و حدیث دو گے. لیجئے پوری حدیث سن لیجئے آپ. سنت کی تعریف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما على جنازة
فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر اسی طریقے سے لائے. حدیث کے الفاظ پر غور کر لیا. راوی طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ ابن عباس کے پیچھے میں نے جنازے کی نماز پڑھی. صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ. ایک دن میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. عبداللہ ابن عباس امام تھے اور میں پیچھے مقتدی. بہت سے لوگوں نے نماز پڑھی, ان میں میں بھی تھا. جنازہ رکھا ہوا تھا, پیچھے عبداللہ ابن عباس تھے اور ان کے پیچھے ہم تھے. فقرأ بفاتحة الكتاب. جنازے کی نماز عبداللہ ابن عباس پڑھا رہے ہیں اور اس جنازے کی نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی. فقرأ بفاتحة الكتاب. اس جنازے کی